إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ اور یہ 12 قبیلے تقسیم ہو گئے اور انہوں نے اپنے الگ الگ ملک بنا لیے۔ تو یہ ان کی جو اولاد ہے یہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو 2100 قبل مسیح، تو ان کے پوتے حضرت اسرائیل، یہ حضرت یعقوب کا زمانہ غالباً 1900 قبل مسیح ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو ہے 610 میں آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا گیا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ 2500 سال کا ہے، ان کی امامت کا زمانہ 2500 سال کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1900 سال پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال، کل 2500 سال۔ اب یہاں قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے پیش نظر ہوں، ایک تو آیت نمبر 122 اور ایک آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122، اور یہ ایک ہی آیت ہے جس کو دہرایا گیا ہے، 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی وانعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے دنیا کی قوموں پر تمہیں فضیلت عطا کی، وفضلتکم علی العالمین، عالمین پر ان کو فضیلت عطا کی گئی۔ تو لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ یہ اللہ کے بڑے نافرمان تھے اور احسان فراموش تھے۔ اللہ نے ان پر بڑے احسانات کیے، مسلسل ان کے ہاں انبیاء پیدا ہوتے رہے اور انبیاء نے مسلسل ان کو نصیحت کی، لیکن یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو تکلیف دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بے شمار تکلیفیں دیں اور معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو ان کے خلاف ایک پوری فرد جرم ہمیں سورۃ البقرہ کے اس دوسرے حصے میں ملتی۔ تو اس دوسرے حصے کے اندر بنیادی طور پر 3 باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کیا تھے، اور دوسرے یہ کہ ان کی ناشکری کا کیا علم تھا، ان کی نافرمانیوں کا کیا علم تھا، اور پھر تیسرے یہ کہ ان کے ساتھ مشروط معاہدہ کیا گیا تھا۔ تو ان سے کہا گیا تھا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یہ ایک مشروط وعدہ تھا۔ چونکہ انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا تو 2500 سال کے بعد انہیں اس منصب سے ہٹا دیا گیا، اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر عائد کر دی گئی، امامت چھین لی گئی۔ they were impeached، ان سے امامت کا تاج چھین لیا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کیا، اس معیار پر وہ پورے نہیں اترے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے اے مسلمانوں تم لوگوں کو ایک امت وسط بنایا، ایک معتدل قوم بنایا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ اب یہاں ذرا کذالک کی معنویت پر غور فرمائیے۔ اس کذالک کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ جو آیات 143 سے پہلے بیان کی گئی ہیں، یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر 142 تک، یہ 102 103 آیات میں
جو تفاصیل بیان کی گئی ہیں ان کی روشنی میں بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر کے آپ کو امت وسط، آپ کو ایک معتدل قوم بنایا گیا ہے۔ اب امامت آپ کے حوالے کی جا رہی ہے، دنیا کی رہنمائی اب آپ کا کام ہے اور آپ کا فریضہ ہے۔ کذالک کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ 2500 سال کی تاریخ کی روشنی میں 1900 قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک، حضرت یعقوب کے زمانے سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے زمانے میں آپ کا جو کردار رہا ہے، بنی اسرائیل کی جو ناشکری اور نافرمانی کی داستان رقم ہوتی رہی ہے، اس کی روشنی میں آپ کو ہٹا دیا گیا ہے، امامت کا تاج آپ کے سر سے اتار لیا گیا ہے، اور اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے حوالے کی جا رہی ہے۔ کذالک کا تیسرا مطلب یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ کو ایک معتدل قوم بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ امت وسط ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ انتہا پسند ہو گئے تھے، ایکسٹریمسٹ ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کر رہے تھے، اس لیے ان کی غیر اعتدالیوں کی وجہ سے آپ کو ایک معتدل قوم، آپ کو ایک متوازن قوم کی حیثیت سے دنیا کی امامت کے لیے میدان میں لایا جا رہا ہے۔ تو اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا پیراگراف ہے بنی اسرائیل سے متعلق، اس کے اہم ترین مضامین کیا ہیں۔ تو آیت نمبر 40 سے 46 تک یہ جو 7 آیات ہیں، اس میں بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ اے اہل کتاب، اسلام لے آؤ، آمنو بما انزلت الیکم، ایمان لاؤ جو میں نے تم لوگوں کی طرف نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ آمنو بما انزلت، اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اور تمہیں سب سے پہلے آگے پڑھ کر اس قرآن پر اور اس قرآن کے لانے والے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم